إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں آخری پیغمبر، آخری رسول اور آخری نبی بنا کر بھیجا۔ پہلے انبیاء ایک خاص وقت کے لیے، خاص علاقے کے لیے مبعوث ہوتے تھے۔ ایک نبی جاتا تو دوسرا آ جاتا، نبوت کا سلسلہ اسی طرح چلتا رہا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ پہلے انبیاء ہی جانے والے انبیاء کے جانشین ہوتے تھے، رسول ہی جانے والے رسولوں کے پیچھے آتے تھے اور پھر دنیا والوں کو ہدایت اور جنت کا راستہ دکھاتے تھے۔
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری نبی الرسول ہیں تو آپ کے بعد کیا ہے؟ یہ بات اللہ رب العزت نے بھی بتائی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بتائی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو شخص جانتے بوجھتے دلائل آنے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کی پیروی کرتا ہے تو ہم اس کی رسی ڈھیلی چھوڑ دیتے ہیں، جہاں جاتا ہے جانے دیتے ہیں، دنیا میں اس کو اپنی مرضی کرنے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہم اس کو جہنم کا ایندھن بنائیں گے اور یہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے ساتھ مومنوں کا راستہ اللہ رب العزت نے خود بتایا کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا کہ پہلے نبی اور رسول آتے تھے، مسلسل آتے رہے، ایک نبی جاتا تو خلفہ نبی، اس کے پیچھے دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا، اس کی جگہ پر آ کر لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف بلاتا، توحید کی دعوت دیتا، برائی سے روکتا، نیکی کا حکم دیتا۔ لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، وَسَيَكُونُ خُلَفَاء، میرے بعد میرے جانشین ہوں گے، میرے بعد میرے جانشین ہوں گے۔ وہ کون لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین تھے خود آپ کے بقول؟ اور وہ کون لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی کرنی ہے اور مومنوں کا راستہ بھی اپنانا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ جو رسول کی نافرمانی کرتا ہے جان بوجھ کر اور مومنوں کا راستہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو کون تھے وہ مومن جن کا راستہ اللہ رب العزت ہمیں بتانا چاہتا ہے بعد والوں کو کہ تم نے اس راستے پر چلنا ہے؟ سبیل المؤمنین کیا ہے، مومن کون ہے اور ان کا راستہ کون سا ہے؟ اب تو جدید دور ہے، کارپیٹ روڈ بنتے ہیں، مٹیریل استعمال ہوتا ہے خاص قسم کا، اور ایک روڈ اور راستہ بنتا ہے۔ اگر اس دور میں جائیں جب یہ آیت نازل ہوئی وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ کہ جو مومنوں کا راستہ چھوڑ دیتا ہے وہ جہنمی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس دور میں جا کے دیکھیں تو راستے کیسے بنتے تھے۔ راستے ایسے بنتے تھے کہ انسان چلتے تھے، ایک انسان چلا ہے ایک جگہ میں سے، اس کے قدموں کے نشانات پڑے ہیں اور ان نشانات کی وجہ سے مٹی تھوڑی دبی ہے۔ پھر دوسرا شخص آتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے، وہ بھی وہاں سے پاؤں رکھ کے گزرتا ہے، پھر تیسرا گزرتا ہے، چوتھا گزرتا ہے، پانچواں گزرتا ہے، تو وہ راستہ بن جاتا ہے، راستہ واضح ہوتا چلا جاتا ہے۔ لوگوں کے چلنے کی وجہ سے، ان کے پاؤں پڑنے کی وجہ سے راستہ واضح ہوتا چلا جاتا ہے اور راستہ بنتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں مومنوں کا راستہ جو چھوڑ دے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو کون تھے مومن؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے مومن، عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے مومن، عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے مومن، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ تھے مومن، طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما تھے مومن، سعد و سعید رضی اللہ عنہما تھے مومن، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ وہ تھے مومن، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تھے مومن، اس وقت بدر و احد والے تھے مومن۔ پھر
بیت رضوان والے تھے مومن، پھر فتح مکہ والے مومن تھے، پھر حنین والے مومن تھے، یرموک والے مومن تھے۔ اللہ رب العزت بتانا چاہتا ہے کہ جو ابو بکر کا راستہ چھوڑ دیتا ہے، جو عمر کا راستہ چھوڑ دیتا ہے، جو عثمان کا راستہ چھوڑ دیتا ہے، جو علی کا راستہ چھوڑ دیتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جنت کے راستے پہ نہیں چل سکتا۔ مومنوں کا راستہ کیسے بنا ہے؟ ابو بکر چلے ہیں، مومنوں کا راستہ بنا ہے، عمر چلے ہیں، عثمان چلے ہیں، علی چلے ہیں، طلحہ و زبیر چلے ہیں، بدر والے، احد والے چلے ہیں، بیت رضوان والے چلے، فتح مکہ والے چلے، تو راستہ بنتا چلا گیا۔ یہ سبیل المومنین ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے جو سبیل المومنین کو چھوڑ دیتا ہے وہ جنت کا راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ جو سبیل المومنین سے بھٹک جاتا ہے وہ جنت کے راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا راستہ یہ مومنوں کا راستہ، یہ سبیل المومنین ہے۔ ہمیشہ سے جتنے گمراہ لوگ آئے ہیں انہوں نے سبیل المومنین کو چھوڑا ہے تو گمراہ ہوئے۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص آپ کو مسلمان ہونے کا دعوے دار ایسا نہیں ملے گا جو اعلان کرتا ہو کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو نہیں مانتا، ایسا نہیں کہے گا اعلان۔ ہاں چھوڑے گا ضرور، قرآن کو بھی چھوڑے گا، نبی کے فرمان کو بھی چھوڑے گا، لیکن اعلان نہیں چھوڑ سکتا۔ دعویٰ کرے گا کہ میں مانتا ہوں، لیکن چھوڑے گا کیسے؟ اس کو تروڑے مروڑے گا، اپنی خواہشات کے مطابق بنانے کی کوشش کرے گا۔ اور یہ ممکن کب ہوگا؟ قرآن کریم کو اس کے اصلی معنی اور اس کی مراد سے موڑنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے فرمان کو اس کی اصلی روح سے ہٹانا کیسے ممکن ہوگا؟ جب انسان سبیل المومنین کو چھوڑے گا، صحابہ کے راستے کو چھوڑے، کیونکہ صحابہ سمجھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفسیات کو، آپ کے فرامین کی اصلی مراد کو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے بڑھ کر سمجھنے والے، اس کائنات میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے والا اور سمجھنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اور یہ بات ہم نہیں کہتے، خود وہ لوگ کہتے ہیں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھتے تھے، انہیں سنتے تھے اور ان کے اعمال سے واقف تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ موجود ہیں، ایک جمگھٹا ہے صحابہ اکرام کا رضوان اللہ علیہم اجمعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرمان جاری کرتے، فرمایا کہ ایک بندہ ایسا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو اختیار دے دیا ہے، اللہ رب العزت نے اپنے ایک بندے کو اختیار دے دیا ہے، چوائس دی ہے۔ کیا چوائس ہے؟ کہ وہ دنیا میں رہنا پسند کرتا ہے، دنیا کے معاملات اور دنیا کے جو فوائد ہیں انہیں سمیٹنا پسند کرتا ہے، یا پھر اللہ کے پاس جو اجر و ثواب ہے اسے پسند کرتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے ایک بندے کو اختیار دے دیا ہے، وہ دنیا میں رہے یا اللہ کے پاس چلا جائے۔ صحابہ کرام سن رہے ہیں، غور سے سن رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ بیان ایک بات بیان فرما رہے ہیں۔ اچانک ہوتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زاروں کے تار رونا شروع کر دیتے، زاروں کے تار رونا شروع کر دیتے ہیں۔ صحابہ کرام جن میں سارے موجود ہیں وہ حیران ہوتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بات بیان کر رہے ہیں، کسی شخص کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے بزرگ ابو بکر ہیں کہ رونا شروع کر دیا ہے۔ زاروں کے تار رو رہے ہیں، انہیں کیا ہوا ہے، انہیں کیا پریشانی ہوگی اس بات سے
کہ اللہ رب العزت نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، وہ دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، تب اللہ رب العزت کے پاس جو اجر و ثواب ہے اسے حاصل کرنا چاہتا ہے، تب اس کے پاس اختیار ہے۔ یہ بیان کرنے والے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو بعد میں پتہ چلا کہ ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب میں زیادہ سمجھنے والے تھے۔ آپ کے سب سے بڑے مزاج شناس تو ابو بکر صدیق تھے۔ آپ نے جو بات بیان فرمائی اشارے میں عام لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو المخیر، اللہ رب العزت نے جس بندے کو اختیار دیا تھا دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا یا آخرت کے فوائد سمیٹنے کا، وہ اختیار دیے جانے والے شخص تو خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں دنیا سے چلے جانے کے بارے میں اپنی خبر دے رہے ہیں کہ میں اب دنیا میں نہیں رہوں گا، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے، اور اللہ کے بندے نے اللہ کے پاس جو اجر و ثواب ہے اسے چوز کر لیا ہے۔ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ هُوَ أَعْلَمَنَا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے مزاج کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی سمجھنے والا نہیں تھا۔ یہ خود صحابہ کرام جن میں عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ اور سارے شامل ہیں، وہ خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ابو بکر ہم سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے والے تھے۔ تو جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ٹھکرانا ہے یا اس کا معنی غلط کرنا ہے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کیسے مانے گا؟ کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جانتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اس کی اصل مراد کیا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مراد کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں اپنی امت سے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جب یہ فرمایا کہ جو رسول کی نافرمانی کرے اور جو مومنوں کے راستے کو چھوڑے اس کا ٹھکانہ جہنم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اسی صورت ممکن ہے جب آپ سبیل المومنین کو اختیار کریں گے، جب آپ ابو بکر کو مانیں گے، جب آپ عمر کو مانیں گے، عثمان کو مانیں گے، علی کو مانیں گے، صحابہ کرام کو مانیں گے، تب آپ نبی کی سنت پر عمل کر سکتے ہیں، ورنہ آپ نبی کی سنت پر عمل نہیں کر سکتے۔ نبی کے فرامین کو آپ جھٹلائیں گے جب آپ سبیل المومنین کو چھوڑ دیں گے۔ کتنا واضح فرمان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا۔ ایک گھریلو گدھے کے گوشت کو حرام قرار دیا، دوسرا متع کو حرام قرار دیا۔ وقتی نکاح، مال دولت کے عوض، کسی فائدے کے عوض وقتی طور پر کیے جانے والے نکاح کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تا ابد حرام قرار دے دیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ جو ممانت ہے یہ عارضی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص موقع پر، غزوہ خیبر کے موقع پر، ان خاص دنوں میں شاید اس کو منع کیا ہو، اس طرح کا خیال ان کے ذہن میں آیا۔ سبیل المومنین کیا ہے؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اٹھے، فرمایا عبداللہ بن عباس تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم نے وہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا؟ میں وہاں موجود تھا غزوہ خیبر کے موقع پر۔ عبداللہ بن عباس آپ کو پتہ ہوگا کہ چھوٹے تھے، عبداللہ بن عباس صغار صحابہ میں شمار ہوتے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ان کی عمر تھوڑی تھی۔ ویسے بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو غزوہ فتح مکہ کے بعد
اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب نہیں ہوئی. مکہ میں تھے، مکہ سے مدینہ آئے فتح مکہ کے بعد، تو غزوہ خیبر پہلے ہو چکا تھا. یقیناً عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وہاں موجود نہیں تھے. تو علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس خبردار دوبارہ ایسی بات نہیں کرنی کہ یہ کوئی وقتی حرمت تھی. میں علی نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ یہ وقتی نکاح اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے حرام قرار دے دی. تو جنہوں نے سبیل المومنین کو نہیں ماننا، جو نہیں مانتے سبیل المومنین کو، وہ آج بھی کہتے ہیں کہ یہ حج جتنا بڑا ثواب ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ. یہ وقتی نکاح کرنا پتہ نہیں اس سے بھی بڑا، اس سے بھی بڑا، اس کے ایسے ایسے فضائل بیان کریں گے. دنیا میں بے حیائی کو پھیلانے کی کوشش میں بے حیا لوگوں کا ساتھ دیں گے اور کہیں گے کہ یہ تو حلال ہے، یہ تو جائز ہے، اس کو حرام نہیں کیا گیا. تو سبیل المومنین کیا ہے؟ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے کیا بتایا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کس نے سمجھایا کہ یہ تا ابد ہے، تا قیامت حرمت ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو جو وہاں موجود نہیں تھے، جب ان کو تھوڑا اس بارے میں تردد ہوا کہ شاید یہ وقتی حرمت ہو، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تا قیامت حرمت نہ ہو، تو سبیل المومنین، مومنوں کا راستہ سامنے آیا. علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ جو مومن ہیں، انہوں نے بتایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے مراد تا قیامت حرمت ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں مومنوں کے راستے پہ چڑھو، صحابہ کے راستے پہ چلو، تاکہ آپ کو دین سمجھ آئے، آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی طور پر پیروی کر سکیں. تب آپ نے سبیل المومنین کو اپنانا ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے راستے کو اپنانا ہے کہ جس راستے پہ وہ چلتے اس راستے پہ شیطان کو آنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، جس راستے پہ تم چلتے ہو نا، شیطان اس راستے کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. تو عمر کے راستے کو اپناؤ، یہ سبیل المومنین ہے، یہ جنت کا راستہ ہے جس راستے پہ شیطان آ ہی نہیں سکتا. ہم اس راستے کی دعوت دیتے ہیں. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ. جس راستے پہ وہ چلتے رہے ہم اس راستے کی دعوت دیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے جو نبی کی نافرمانی کرتا ہے اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے، صحابہ کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے، وہ اصل میں جہنم کے راستے پہ گامزن ہے، وہ جنت کے راستے کو بھول جاتا ہے. اللہ رب العزت نے جب قرآن میں ذکر کیا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، سبحان اللہ کیسا انداز ہے، صحابہ کرام کی شان بیان کرنے کا کیا انداز ہے. فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کو اللہ کافی ہے، آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور جو مومن آپ کے پیچھے چلے ہوئے ہیں وہ آپ کو کافی ہے. اللہ اپنے نبی کا حوصلہ بڑھاتا ہے کہ اے نبی میں تمہارے ساتھ ہوں، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اور مومن تمہارے ساتھ ہیں، ابو بکر تمہارے ساتھ ہیں، عمر تمہارے ساتھ ہیں، عثمان تمہارے ساتھ ہیں، علی تمہارے ساتھ ہیں، طلحہ و زبیر تمہارے ساتھ ہیں، معاویہ و ابو سفیان تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یہ صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین. قرآن نبی کا حوصلہ بڑھاتا ہے کہ اے نبی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ کافر منافق آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، یہ مومن بھی تمہارے ساتھ. اور اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں صرف قرآن میں نہیں بتایا، جب سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا تب سے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تذکرہ.
یہود جانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا. نصارہ جانتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تورات و انجیل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کے اوصاف کے بارے میں، آپ کی جگہ جس وطن میں آپ نے پیدا ہونا تھا، جس وطن میں آ کر آپ نے اپنی دعوت دینی تھی، ان ساری چیزوں کا تذکرہ تورات و انجیل میں موجود تھا، اور قرآن نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے. قرآن نے بھی کہا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے تورات و انجیل میں بتا رکھا ہے. اور جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی ذکر ہے، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اس وقت تک پورا ہی نہیں ہوتا جب تک آپ کے جانثار، آپ کے وفادار صحابہ کا تذکرہ نہ ہو. اور دنیا میں کوئی استاد ایسا دکھاؤ، کوئی معلم ایسا دکھاؤ، کوئی لے کے آؤ کہ جس کی حیات، جس کی خدمات اور جس کے کارہائے نمایاں پر کتابیں لکھی گئی ہوں، تذکرے کیے گئے ہوں، اور اس کے شاگردوں کا تذکرہ نہ ملتا ہو. بھئی ایک کامیاب استاد ہے، آپ کہتے ہیں فلاں کامیاب استاد ہے، ہم نے اس کی زندگی پہ کتاب لکھی ہے، بتاؤ اس کے کامیاب شاگردوں کا تذکرہ کیے بغیر آپ اس کی زندگی، اس کے حالات کو بیان کر سکتے ہیں؟ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے، لکھا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے ایک بہت کامیاب استاد تھا، اس کے فلاں 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 کامیاب شاگرد ہیں، اتنے شاگرد ہیں اس کے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ان کے اساتذہ کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے، ان کے شاگردوں کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے. بتایا جاتا ہے کہ کتنے کامیاب محدث، کتنے کامیاب استاد، کتنے کامیاب معلم تھے کہ امام مسلم بن حجاج جیسا شاگرد پیدا کیا. کتنے کامیاب استاد تھے، امام ابو حاتم، امام ابو زرع جیسا شاگرد پیدا کیا. کتنے کامیاب استاد تھے، امام ترمذی جیسا شاگرد پیدا کیا. کتنے کامیاب استاد تھے کہ فلاں 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 شاگرد ان کے حصے میں آئے اور انہوں نے ایسی ایسی خدمات سر انجام دیں، پوری دنیا کو علم حدیث سے بھر دیا. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو، کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی حیات، آپ کی سیرت کا تذکرہ آپ کے کامیاب شاگردوں کے تذکرے کے بغیر مکمل ہو جائے؟ اس لیے اللہ رب العزت نے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تذکرہ کیا. سورۃ الفتح اٹھا کے دیکھیں، اللہ رب العزت نے فرمایا نبی کے جو ساتھی ہیں ان کے اوصاف یہ ہیں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. اللہ رب العزت نے ان کے معاملات کا ذکر بھی کیا، صحابہ کے مزاج کا تذکرہ بھی کیا، صحابہ کی نرم مزاجی کا تذکرہ بھی کیا، ان کی سخت مزاجی کا، اللہ کے دشمنوں کے خلاف ان کے سخت ہونے کا تذکرہ بھی کیا. اللہ رب العزت نے ان کے رکوع بھی بتائے، اللہ نے ان کے سجدے بھی بتائے، اللہ رب العزت نے ان کی پیشانیوں کا تذکرہ بھی کیا. اللہ رب العزت نے صحابہ کے یہ اوصاف صرف قرآن میں نہیں بتائے بلکہ تورات اور انجیل میں بھی ذکر کیے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ. نبی کے صحابہ کی مثال ایسے ہے جیسے ایک کسان بیج بوتا ہے، وہ بیج بارآور ہوتے ہیں، ان سے ایک کونپل نکلتی ہے، پھر وہ ایک تنا بنتا ہے. کسان ایک ایک لمحے میں اپنے پودوں، اپنی فصلوں کا خیال کرتا ہے، ان کو پانی دیتا ہے، ان کی پرورش کرتا ہے، جس طرح اپنی اولاد کی پرورش کرتا ہے نا.
کسان اپنی فصلوں کو اسی طرح توجہ دیتا ہے، یہ اس کی کمائی ہوتی ہے، یہ اس کی محنت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایسے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پرورش اور تربیت کرتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تیار کرتے تھے، جس طرح کسان کی کامیاب فصل اس کے جو حاسد ہوتے ہیں، اس کے جو مقابل ہوتے ہیں، اس کے جو شریکے ہوتے ہیں، ان کو جلا دیتی ہیں، ان کو پریشان کرتی ہے، اس کے دشمنوں کو، کسان کے دشمنوں کو کسان کی اچھی فصل گوارا نہیں ہوتی، وہ جلتے اور کڑتے ہیں کہ یہ کامیاب کیوں ہو گیا ہے، اس کی فصل اتنی شاندار کیوں ہو گئی ہے۔ فرمایا لیغیظ بہم الکفار، اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو فصل ہے، ان کے صحابہ کی یہ جو جماعت ہے، اس کو تناور درخت بنا دیا، اتنے مضبوط تنے بنا دیے صحابہ کرام، اور ان کی وجہ سے اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقویت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مضبوط کیا۔ اللہ رب العزت ان صحابہ کی وجہ سے نبی کے کافر دشمنوں کو جلاتا ہے، اور صحابہ کی وجہ سے اللہ کے دشمن جلتے ہیں، اللہ کے دشمن کڑتے ہیں، اللہ کے دشمنوں کو غصہ آتا ہے صحابہ پر، کیوں انہوں نے نبی کا ساتھ دیا، کیوں کامیاب ہو گئے، کیوں نبی کی محنت نتیجہ آور ہو گئی، اس لیے وہ انکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اللہ کے بنائے ہوئے اس راستے جو مومنوں کے لیے سبیل المومنین ہے، جو بعد میں آنے والوں کے لیے مشعل راہ ہے، جو اصل میں جنت کا راستہ ہے، اس کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو گہنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں منفی تاثر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جھوٹ بول بول کر، داستانیں گھڑ گھڑ کر، اتنے جھوٹ بولتے ہیں، اتنی رنگ آمیزی کرتے ہیں۔ آج ابھی پاکستان بنے ہوئے 5 صدی ہوئی ہے، ابھی 1 صدی نہیں گزری۔ آج عالم دیکھیں کہ یہ تاریخ بھی ہماری محفوظ نہیں رہی، ایسے جھوٹ در آئے ہیں۔ آپ کو پاکستان کی تاریخ لکھنے والے مورخین، ان میں بڑا تضاد اور بڑا اختلاف نظر آئے گا، اپنے رجحان کے مطابق۔ زرد صحافت کرنے والے صحافیوں نے پاکستان کی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی۔ آپ کو نظر آئے گا، کہیں آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا، اور اکثریت پاکستان کے مسلمانوں کی یہی دعویٰ کرتی ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ مملکت توحید ہے، اللہ کی توحید کے نام پہ بننے والا یہ ملک، اسلام کے نام پہ بننے والا ملک، بنانے والوں کی نیت ایک اسلامی سلطنت قائم کرنا تھی۔ یہ بیانیہ بھی آپ کو ملے گا جو کہ درست ہے، لیکن اس کے مقابل ابھی 1 صدی بھی نہیں گزری ہے، کہنے والوں نے یہ کہہ دیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح وہ پاکستان کو ایک سیکولر سٹیٹ بنانا چاہتے، ایک ایسا ملک بنانا چاہتے تھے جس کے نظام میں مذہب کو کوئی دخل نہ ہو، جہاں اسلام کا نام لینے والا کوئی نہ ہو، سرکاری سطح پر کوئی قانون اسلام کو مد نظر رکھ کر نہ بنایا جائے۔ یہ کہنے والے بھی موجود ہیں، وہ بھی آپ کو دلائل پیش کرتے نظر آئیں گے، جی ہمیں قائد اعظم کا خط ملا ہے، محمد علی جناح کا بیان ملا ہے، فلان لوگ ملے ہیں ہمیں، انہوں نے ہمیں بتایا ہے۔ 1 صدی بھی نہیں گزری تو محمد علی جناح کے بارے میں متضاد نظریات دنیا میں نہ صرف موجود ہیں بلکہ اصرار کیا جاتا ہے، بڑے آپ کے موقر اور نامور اخبارات میں کالم لکھے جاتے ہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ 1400 سال جن شخصیات کو گزرے ہو چکے ہیں ان کے بارے میں لوگوں نے جھوٹ نہ بولے ہوں گے؟ ان کے بارے میں گندے ذہن رکھنے والوں نے تاریخ میں واقعات نہ گھسیڑے ہوں گے؟
ان کے بارے میں منفی تاثر پیدا کرنے کے لیے دشمنان صحابہ نے کیا کیا گل نہیں کھلائے ہوں گے۔ اس لیے قرآن کو دیکھیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھیں کہ قرآن میں صحابہ کا مقام کیا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں صحابہ کا مقام کیا ہے۔ ایک حدیث، ایک فرمان رسول بھی عرض کرتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک وہ حدیث جو زبان زد عام ہے، مشہور ہے، لیکن ثابت نہیں، کہ اصحابی کالنجوم، کہ میرے صحابہ ستاروں جیسے ہیں۔ یہ الفاظ تو ثابت نہیں ہے، لیکن صحیح مسلم کی یہ حدیث سنیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آسمان پہ ستارے بنائے ہیں، آسمان پر ستارے بنائے ہیں، وہ ستارے آسمان کی حفاظت کے ضامن ہیں۔ جب تک ستارے ہیں آسمان کو کچھ ہونے والا نہیں، اور جب ستارے جھڑ جائیں گے، ستارے بکھر جائیں گے، تو پھر آسمان بھی ٹوٹ جائے گا، پھر آسمان قائم رہ سکے گا نہیں۔ فرمایا اللہ رب العزت نے مجھ محمد الرسول اللہ کو دنیا والوں کے لیے حفاظت کا سبب بنایا ہے۔ جب میں چلا جاؤں گا پھر مشکلات اور مصیبتیں آئیں گی، اور میرے بعد میرے صحابہ کو اللہ رب العزت نے دنیا والوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سبب بنایا ہے۔ جب تک میرے صحابہ موجود رہیں گے کوئی گمراہی پنپ نہیں سکے گی۔ فرمایا میرے صحابہ دنیا والوں کے لیے اسی طرح ان کی حفاظت، ان کے عقیدے، ان کے ایمان کی حفاظت کا سبب ہے، ضمانت ہے، جس طرح آسمان کے ستارے آسمان کی حفاظت کی ضمانت ہے۔ جب میرے صحابہ دنیا سے چلے جائیں گے پھر دنیا میں وہ گمراہیاں آئیں گی جو اللہ نے لکھی ہوئی ہیں، دنیا میں آنی ہیں۔ میرے صحابہ ان گمراہیوں کے سامنے آڑ ہیں، رکاوٹ ہیں، بالکل ستاروں کی طرح، جس طرح ستارے آسمان کی حفاظت کے ضامن ہیں، میرے صحابہ دنیا والوں کی ان کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کے ضامن ہیں۔ اس لیے جھوٹے قصے کہانیوں پر اپنے کان نہ دھریں، خصوصاً اس مہینے میں بہت کچھ جھوٹ بولا جاتا ہے صحابہ کرام کے حوالے سے۔ اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے اور اسی کے مطابق عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔